آگے انہوں نے پوچھا اگر 40 دن کی جماعت میں گئے اور جماعت کے درمیان انتقال ہو گیا تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے میں اس سوال کو خاص تو نہیں کرتا ہوں 40 دن کی جماعت، کوئی بھی انسان، ہر مومن، ہر انسان جو ایمان والا ہو اور وہ اللہ کے لیے کچھ کرنے کے جستجو اور تڑپ رکھتا تھا اور اسی راہ میں وہ مارا گیا تو وہ اپنی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گا، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، لیکن میں شہید نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں مارے جانے والے جو شہید ہوتے ہیں وہ بہت بڑا درجہ اور وہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر جان دینے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، وہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے، میں وہ نہیں کہوں گا۔ لیکن یہاں کوئی انسان دین کی کوشش کرنے چلا تھا، گاؤں کھیڑے گیا تھا تاکہ لوگوں کو نمازوں کے لیے بلائے، تاکہ لوگ مسجد سے جڑے، لوگ دین کی سمجھ اختیار کرے، کچھ دین حاصل کرے، وہ جماعت کی شکل میں تھا، غیر جماعت کی شکل میں تھا، انڈیویجول گیا تھا، کسی اور جماعت کے تھرو گیا تھا، تو اس کی نیت پر اٹھایا جائیں گا، اس کی نیت کیا تھی اور وہ کیوں گیا تھا وہ اس کے حساب سے اٹھایا جائیں گا۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جب مہدی کا ظہور ہوگا تو ایک جنگ ہوں گی اور یہ مہدی کے حق ہونے کی علامت ہوں گی، وہ جو 2 لشکر اس کے اندر لڑیں گے اور ایک مقام میں جانے کے بعد وہ پوری فوج دھس جائیں گی۔ تو صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو بہت سارے لوگ دیکھنے آئیں گے، اور یہ تو ہے ٹھیک ہے جنگ والے، لیکن وہاں جو دھسیں گے سب دھس جائیں گے، وہ تو بہت سارے لوگ جنگ دیکھنے آئیں گے، اور حدیث میں آتا صرف ایک انسان کو اللہ وہاں سے باقی رکھیں گا، وہ آ کی خبر دیں گا کہ پوری فوج یہاں دسی۔ صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ لوگ مجبوراً آئیں گے، کچھ غلام ہوں گے، کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے کہ بھائی اتنی بڑی فوج ہے اور وہ بھی دھس جائیں گے، تو کہاں سب دھس جائیں گے، لیکن جب اٹھیں گے روز قیامت اپنی نیتوں پر اٹھیں گے، جو خلیفہ کے خلاف مطلب مہدی کے خلاف آئیں گا اس کو اس کا عذاب ملے گا، اور جو مجبوراً لایا گیا اس کی مجبوری اللہ دیکھیں گا، اور جو دیکھنے آیا تھا وہ اس کی مجبوری سے، سب گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا لوگ ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، اور یہی مسئلہ علماء لکھتے ہیں زلزلوں کے اندر لاگو ہوتا ہے، جب زلزلے میں لوگ ایک ساتھ مر جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، تو وہاں آپ سب کو گناہ گار نہ سمجھے بلکہ وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، چونکہ یہاں گناہ گار نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ دھس جائیں گے زمین میں، تو بہرحال اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں بھی وہ شخص جو گئے تھے، جو نکلے تھے، جو دین کا کچھ کام کر رہے تھے، چاہے جماعت کی شکل میں، غیر جماعت کی شکل میں، کسی بنی بنائی جماعت کی شکل میں، اپنی جماعت بنا کے جا رہے تھے، جو بھی تھا، اگر ان کا مقصد دین کے لیے تھا تو وہ جس نیت پر تھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اس نیت پر اٹھائیں گا، چونکہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں بتا سکتا ان کے تعلق سے، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کسی بھی انسان کو آپ جنتی اور جہنم نہیں کہہ سکتے سوائے ان لوگوں کے جن کے جنتی اور جہنم ہونے کا تذکرہ قرآن نے کر دیا اور جن کے جنتی اور جہنم ہونے کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کر دیا۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی ہم جنتی اور جہنمی دائمی اپنے طرف سے نہیں بولیں گے، تو لہٰذا ہم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیا ہوتا ہے ارے اتنا نیک کام میں تھے نا جنتی ہوں گے، نہیں، ہم دعا کرتے رہے ان کے گناہوں کی معافی کی، جنت میں درجات بلند ہونے کی اور ان کے مغفرت کی، چونکہ یہی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کے لیے بھی دعا کی، یاد رکھیں، لہٰذا ہم دعا کرتے رہے ان کے لیے، اچھا گمان رکھیں، اور وہ جس نیت پہ تھے، جس مقصد سے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس نیت پہ، اس مقصد کے تحت اٹھائیں گا انشاءاللہ۔